اللہ تعالیٰ کی ذات کو خدا کہنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو خدا کہنا جائز ہے، اور یہ موقف میرا نہیں ہے، میں لفظ بلفظ سنانے لگا ہوں صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ موقف کن کا ہے۔ لفظ خدا اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے مالک اور رب کا ترجمہ ہے، اس لیے اس لفظ کو بغیر اضافت کے ذات باری تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 565۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ حضرت علامہ محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب اس کا معنی اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا جائز ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، مولانا لدھیانوی شہید فرما رہے ہیں۔ توجہ رکھنا، اس کے دلائل کیا ہیں؟ جو میری دلیل ہوگی میں اپنی کہہ کے نقل کروں گا، جو اکابر کی ہوگی آپ کو بتاؤں گا یہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے اس پر ایک دلیل۔ اب یہ دلیل جو میں پیش کرنے لگا ہوں مولانا لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل دی ہے، اور میں لفظ بلفظ سنا رہا ہوں، لفظ بلفظ، تاکہ آپ کا ذہن بنے دلیل کس کی ہے۔ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارا کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بہت سارے ہیں جن کے ذریعے اللہ پاک کو پکارنا جائز ہے۔ ان صفاتی ناموں میں بعض ایسے بھی ہیں جن کا عربی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے، جیسے لفظ رب، مالک۔ چنانچہ مولانا لدھیانوی شہید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اب حضرت کی تحریر شروع ہو رہی ہے، ذاتی نام کا ترجمہ تو کسی زبان میں بھی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان کا ترجمہ اور مفہوم دوسری زبانوں میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو جو خدا کہا جاتا ہے یہ اس کے صفاتی نام مالک کا مفہوم ادا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں کہا جاتا اور نہ ہی کہا جا سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو خدا کہہ کر پکارنا سورہ اعراف کی اس آیت وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا کے ذیل میں آتا ہے۔ موقف بھی مولانا یوسف لدھیانوی شہید کا ہے اور دلیل بھی مولانا یوسف لدھیانوی شہید کی ہے۔ دوسری دلیل سنو جو حضرت نے دی ہے، دوسری دلیل سنو۔ لفظ خدا حق تعالی شان کی اسم ذات اللہ کا ترجمہ نہیں، لفظ خدا فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی مالک، صاحب، آقا اور واجب الوجود کے ہیں، غیاث اللغات میں ہے۔ خدا بضم بمعنی مالک و صاحب، چون لفظ خدا مطلق باشد برغیر ذات باری تعالیٰ اطلاق نہ کنند۔ کہتے ہیں خدا اللہ تعالیٰ کا جو صفت نام ہے نا مالک اور رب، اس کا ترجمہ ہے، توجہ رکھنا، میں ساتھ ساتھ تشریح کر رہا ہوں۔ اور جب لفظ خدا مطلق کہا جائے بغیر اضافت کے تو اس سے مراد صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے، مگر در صورت کے بچیز مضاف شود، چونکہ خدا و دا خدا و گفت اند کے خدا بمان، آگے بات چل رہی۔ ہاں اگر لفظ خدا کی اضافت ہو جائے تو پھر خدا کے علاوہ اور پر بھی استعمال ہوتا ہے، کا خدا اس سے مراد ہے گھر کا مالک، گھر کا خدا۔ دا خدا اس کا معنی ہے گاؤں کا مالک، گاؤں کا خدا۔ اب نسبت ہو گئی ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں رب المال، رب البیت، اب تو اللہ کے علاوہ بھی ہے۔ جب کہا جائے نا رب، اب صرف اللہ کے لیے، اور جب کہ رب المال اب مخلوق کے لیے۔ جب فارسی میں اردو میں کہنا خدا صرف اللہ کے لیے، اور جب کہنا دا خدا اب اللہ کے لیے نہیں، اب گاؤں کا مالک اب انسان کے لیے۔ تو یہ فرماتے ہیں جب اضافت ہو جائے تو پھر اللہ کی ذات کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ و گفتہ اند کے خدا بمعنی خود آئندہ است، اور خدا اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں خدا آئندہ است، خود آئندہ، خود بخود آیا ہے، بغیر کسی کے بنانے کے بنا ہے، بغیر کسی کے پیدا کرنے کے، خود بخود ہے، خود آئندہ است۔ چو مرکب است از کلمہ خود و کلمہ آ، یہ مرکب ہے دو لفظوں سے، کلمے سے، نمبر 1 خود اور نمبر 2 آ، کہ آ کے صیغہ امر است از آمدن، آمدن فارسی کا لفظ ہے مصدر جس کا امر کیا ہے؟ آ۔ وظاہر است کے امر بترکیب اسم بمعنی اسم فاعل پیدا می کند، اور یہ فارسی زبان کا ضابطہ ہے کہ جب امر اسم کے ساتھ مل کر مرکب ہو تو معنی فاعل کا ادا کرتا ہے۔ اب خود آ کا معنی کیا ہے؟ خود بخود پیدا ہونے والا، خود ظاہر ہونے والا، جس کا وجود ذاتی ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، اس میں فاعل بن گیا۔
وچوں حق تعالیٰ بظہور خود بدیگر محتاج نیست، لہٰذا بئیں سفت خواندند، چونکہ اللہ تعالیٰ ظہور میں کسی کے محتاج نہیں ہے، اس لیے خدا کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ آگے پھر حوالہ دیا ہے، از رشیدی و خیابان، یہ آگے حوالے دیے ہیں، علامہ راضی وغیرہ کی رائے پیش کی ہے۔ یہ میں نے ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب حضرت اس کی پوری شرح استعمال فرما رہے ہیں، دیکھیں غیاث اللغات کی اس تصریح سے معلوم ہوا کہ لفظ خدا اپنے اصل معنی کے لحاظ سے حق تعالی شانو کا صفاتی نام ہے، یعنی وہ ذات پاک جس کا وجود اپنا ذاتی ہو اور وہ اپنے وجود میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں، اس لیے اس لفظ کا اطلاق حق تعالی شانو کے علاوہ کسی دوسرے پر نہیں ہوتا۔ اور یہ کہ یہ لفظ عربی لفظ مالک اور رب کے ہم معنی ہے، جس طرح عربی میں لفظ رب مطلق بولا جائے تو اس کا اطلاق حق تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، البتہ اضافت کے ساتھ استعمال کیا جائے، مثلا رب المال مال کا مالک، رب البیت گھر کا مالک، تو اس کا اطلاق دوسروں پر بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح خدا کا لفظ جب مطلق بولا جائے تو اس سے مالک علی الاطلاق مراد ہوتا ہے اور وہ حق تعالی شانو کی ذات پاک ہے، اور جب یہ لفظ اضافت کے ساتھ بولا جائے جیسے کہ کا خدا گھر کا مالک، دا خدا گاؤں کا مالک، تو یہ لفظ اضافت کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ